Go. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن محمود اوان۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے لاہور کے ایک ایسے نوجوان سے جو امام مسجد بھی ہیں، ایک بزنس مین بھی ہیں اور ایک ڈاکٹر بھی ہیں۔ میں بتاتا چلوں کہ ان کا نام لینے سے پہلے میں ان کے پیچھے جو ان کے آباء و اجداد تھے ان کا بھی بتاتا چلوں۔ یہ علامہ احسان لاہی ظہیر شہید کے نواسے اور ابتسام لاہی ظہیر کے بھانجے بھی ہیں، اور یہ لاہور کی سب سے بڑی جو تراویح اجتماع ہے ان کے امام بھی رہے ہیں اور اب بھی امام مسجد ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کی لائن سے امام کی طرف کیسے آئے اور ایک زبردست ان کا لائف سٹائل وہ کیسے ہے۔ آئیے چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ احسان جی، آپ بتائیں ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ ڈاکٹر کی لائن میں امام کی طرف کیسے آئے؟ دیکھیں، میں تراویح جو ہے وہ میڈیکل سے پہلے بھی پڑھاتا تھا۔ جب میں 11 سال کی عمر میں تھا تب سے جو ہے وہ میں تراویح لیڈ کر رہا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے میں نے MBBS کیا تھا۔ 2008 میں شروع کیا تھا اور 2013 تک میں MBBS کیا، لیکن اس دوران 11 سال کی عمر سے لے کر آج تک جو ہے وہ میں آج تک تراویح مس نہیں کی۔ کہیں کسی بھی فیلڈ میں ہو، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ MBBS ہو، میں اس میں 1 مہینہ گیپ لے لیتا ہوں رمضان میں، اور میں تراویح پڑھاتا ہوں اس میں۔ تو کیا وجہ ہے کہ آپ کے پیچھے ماشاءاللہ 6000 سے زیادہ لوگ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں؟ آواز سننے کے لیے آتے ہیں کہ آپ کو دیکھنے کے لیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وجہ اس میں صرف ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کے دین سے لوگوں کی محبت ہے، اور یہ بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ لوگ جو اللہ کے دین سے محبت کرتے ہیں۔ میرے سے محبت کی وجہ ہی نہیں ہے، میرے سے محبت میرے اندر کیا خاص بات ہے، یا میں کون سا کوئی ایسا وہاں پہ کوئی کرتب کر رہا ہوتا ہوں، یا میری کوئی وہاں پہ تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب سنا رہا ہوتا ہوں، اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوتا ہوں۔ ہاں، ایک بات ہے کہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کتاب اس طرح پڑھی جائے جس طرح ورتل القرآن ترتیلا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جس طرح کہ قرآن کا حق ادا ہو جائے، اتنی سپیڈ میں نہ پڑھا جائے کہ لوگوں کو کچھ سمجھ ہی نہ آ رہا ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں لوگوں کی محبت کی بیسک وجہ جو ہے وہ اللہ کا دین ہے، اللہ کے دین سے لوگوں کی محبت ہے، اور اللہ کی کتاب سے لوگوں کی محبت ہے۔ میرے سے محبت کی وجہ جو ہے صرف اللہ کی کتاب ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اکثر امام مسجد کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی پے بھی کم ہوتی ہے، ان کے پاس ایسے ہیں، لیکن آپ کے پاس ماشاءاللہ اچھی سے اچھی گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، اچھا آپ کا لائف سٹائل ہے، یہ کیسے ہے؟ یہ پھر میں آپ کو بات بتاؤں گا، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ وہی خیر الرازقین ہے، وہی رازق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ مجھ پہ فضل کیا ہوا ہے۔ میں کاروبار کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں حلال طریقے سے کاروبار کیا جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، کوئی فریب نہ کیا جائے کسی کے ساتھ، کسی کو نقصان نہ دیا جائے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کیا جائے۔ تو ان اصولوں کے اوپر، جن اصولوں پہ رہ کے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کاروبار کیا، اور جس طرح ہمارے صحابہ نے کاروبار کیا، جس طرح ہم تک شرعی کاروبار پہنچا ہے، اس طرح کاروبار کیا جائے تو الحمدللہ برکت پڑتی ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کاروبار کرتے ہیں اپنا، اور الحمدللہ کبھی زندگی میں قرآن سنانے کا یا قرآن پڑھنے کا یا قرآن کی معلومات کا کسی سے نہ معاوضہ لیا نہ کسی سے اجرت لی ہے، الحمدللہ۔ کیا کام کرتے ہیں آپ؟ کون سا بزنس آپ کا ایسا ہے کہ جو آپ کو اتنی دور تک لے گیا؟ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں پچھلے کچھ 6 سال سے جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے وابستہ ہوں، اور میں جو ہے وہ بلڈنگز بناتا ہوں، ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہوں میں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے گھر کے 3 افراد جنت البقیع میں ہیں دن میں، تو کیا وجہ ہے کہ جب علامہ احسان لاہی ظہیر صاحب شہید ہوئے تو سعودی عرب سے بھی ایک جہاز آیا اور عراق سے بھی، تو کیوں ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ان کو سعودی عرب ہی بھیجیں تھے؟ علامہ احسان لاہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کہہ لیں شوق تھا، اور ان کی خواہش تھی کہ وہ جنت البقیع کے اندر جو ہے ان کی تدفین ہو، اور ان کے والد صاحب بھی دعا کرتے ہوتے تھے ہمیشہ سے یہی۔ تو یہ پھر میں آپ کو کہوں گا ایک بار کہ یہ ایک جیتا جاگتا ایک ثبوت ہے رب کے مستجیب الدعوات ہونے کا، اللہ تعالیٰ کے سمیع الدعا ہونے کا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کی خواہشوں کو پورا کرتا ہے، اور کیسے پورا کرتا ہے وہ بندے کی سوچ سے بالا تر ہوتا ہے۔ کہ ایک بندہ ہے جس کی شہادت جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہوئی ہے، اور وہ اٹھ کے جو ہے وہ ایسے معاملات بن گئے کہ وہ جنت البقیع میں جا پہنچا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی علامہ احسان لاہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی دعا تھی جو اللہ تعالیٰ نے قبول کی، اور انہوں نے جو ہے وسیلے بنائے، اور وہ الحمدللہ جنت البقیع میں جو ہے وہ مدفون ہے۔
اور اس کے علاوہ ان کے والد صاحب بھی کا بھی یہی ہے کہ وہ بھی بہت زیادہ خواہش کرتے تھے اور بہت زیادہ تڑپ تھی اور بہت زیادہ ان کی آپ کہہ لیں خواہش تھی کہ وہ جنت البقیع کے اندر ان کی تدفین ہو. تو بس اللہ تعالیٰ نے دونوں باپ بیٹے کی دعا سنی. اور اس کے بعد میرا کزن تھا حافظ علامہ شامل ظہیر کا بیٹا, وہ پیدائش کے وقت ہی ان کو کوئی دل کے عارضے میں مبتلا ہو گئے تھے وہ, تو ان کی وفات جو ہے وہ بہت آپ کہہ لیں دوسرے یا تیسرے مہینے ہو گئی تھی. تو وہ اتفاق سے مدینہ میں ہی تھے, تو ان کی بھی تدفین پھر وہیں پہ ہوئی. وہ 3rd جنریشن جو ہے وہ علامہ احسان علیہ ظہیر, بلکہ حاجی ظہور الہی صاحب کی 3rd جنریشن جو ہے وہ اس وقت جنت البقیع کے اندر ہے. تو یہ ایک احساس کی بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمارے خاندان کے 3 افراد جو ہے وہ جنت البقیع کے اندر ہیں. باقی اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا رحم و کرم کرے اور ان کو جنت کے اندر ہمیں ان سے ملنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا خیال ہے کہ جیسے علامہ احسان علیہ ظہیر شہید صاحب جیسے نڈر تھے, آپ بھی ویسے ہی ہیں؟ دیکھیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کریں. باقی ایک دین کی خدمت تھی ان کی جو ان کو اتنا اعلیٰ مقام ملا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ علامہ احسان علیہ ظہیر کی جو کوالٹیز ہیں وہ پک کیا ہیں, لیکن وہ آپ کو پتہ ہے ایک نیکسٹ لیول ایک آدمی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھرپور صلاحیتوں سے نوازا تھا. البتہ جن چیزوں کو پکڑ کے وہ کامیاب ہوئے, ایک اللہ پہ توکل تھا, اللہ کے دین کی خدمت تھی جن کی وجہ سے ان کو عزت ملی, جن کی وجہ سے ان کو شہرت ملی, جن کی وجہ سے ان کو ایک دین سے محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بے حد دولت سے بھی نوازا. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ علامہ احسان علیہ ظہیر کے فٹ اسٹیپ پہ چلیں, دین کی خدمت کریں. ہم جو ہے مانگنے والوں میں سے نہ ہوں, ہم لوگ دینے والوں میں سے ہوں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج بھی نہ کرے. تو اوبویسلی ایک آئیڈیل ہیں اور کوشش کرتے ہیں ان کے فٹ اسٹیپس پہ رہیں. اور باقی ڈر نہ ڈر ہونے کا فیصلہ تو وقت کرے گا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے کس لیول کا جو ہے دین کا کام لیتا ہے. خواہش تو ہماری ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے دین کی ہر لحاظ سے ہر طریقے سے خدمت کی جائے اور جو حق ہے اس پہ ڈٹا جائے, حق کو بلند کیا جائے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے. کیا ڈاکٹر صاحب فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے, کیا پیغام دیں گے آپ مسلمان حکمرانوں کو, مسلمانوں کو کیا پیغام دیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان حکمران جو ہیں وہ اس وقت ایک پیج پہ نہیں ہے. بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ فلسطین جو ہے وہ ہمارا فلسطین سے جو رشتہ ہے وہ ہمارا کوئی تجارت کا تعلق نہیں, کوئی مفاد کا تعلق نہیں. ہمارا ایک توحید کے اوپر کلمے کا تعلق ہے, اسلام کا تعلق ہے. وہ بھی اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کے ہم امتی ہیں. وہ بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں کی بے حسی اور ایک آپ کہہ لیں ایک ڈویژن کہہ لیں آپ کہ یہ اس OIC کا اجلاس ہوا ہے سنڈے کو اور کوئی فیصلے کا بغیر وہ اجلاس بھی اختتام پذیر ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں بڑا مایوس کن ایک رد عمل ہے مسلمان حکمرانوں کی طرف سے. اور میں اس میں پاکستانی حکام کو یہ پیغام دینا چاہوں گا آپ کے پلیٹ فارم سے کہ آپ کی جو حیثیت ہے وہ مسلم ممالک کے اندر بہت بہترین حیثیت ہے. جس طرح ایک تاج کے اندر ہیرے کی حیثیت ہوتی ہے, وہی حیثیت پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور پاکستانی حکمران اگر چاہیں تو اس معاملے کو OIC میں اٹھا کے اس کو یونائٹڈ نیشنز کے اندر لے کے جائیں. اور OIC کے اندر جو ہے وہ نہ صرف حکمران یا فورن منسٹر جائیں, وہاں پہ تمام تر 59 کنٹریز جو OIC کے اس وقت ممبر ہیں ان تمام تر کنٹریز کے چیف آف آرمی اسٹاف, فوج کے سپہ سالار وہاں جائیں, شرکت کریں, اس کی حکمت عملی بنائیں. فلسطینی ہمارے بھائی ہیں, ان پہ گولیوں کو برسایا جا رہا ہے, ان پہ بمس گرائے جا رہے ہیں. وہاں پہ ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. وہاں پہ نہتے بچوں کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ایک غلاظت اور سب سے زیادہ بدبودار کردار حقوق انسانیت والوں کا ہے. ایک کتے کو اینیمل رائٹس والا زیادہ پروٹیکشن دیتے ہیں جبکہ ہیومن رائٹس والے جو فلسطین کے اندر بچے کو پروٹیکشن نہیں دے پا رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان جیسی حقوق انسانیت کی تنظیموں کو جو ہے وہ بین کرنا چاہیے اپنے خطے کے اندر کہ یہ فحاشی پھیلانے میں تو آگے ہوتے ہیں, یہ عورت مار چورا اس کو تو سپورٹ کرتے ہیں, یہ بدکاری کو تو سپورٹ کرتے ہیں, فحاشی کو سپورٹ کرتے ہیں, ہر وہ کام کو سپورٹ کرتے ہیں جو خلاف شریعت و خلاف اسلام ہو. فلسطین کے بچوں کے لیے آواز اٹھانے پہ ان کے منہ پہ تالے پڑ گئے ہیں. ایسی بدبخت لعنتی تنظیموں کا میں کہتا ہوں مسلمان ملکوں کو بائیکاٹ کرنا چاہیے, ان کو اپنے خطوں سے باہر نکال کے پھینکنا چاہیے. یہ اتنے بغیرت لوگ ہیں حقوق انسانیت والے. دوسری بات یہ ہے کہ
پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی فوج سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم ہے. ہمارے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ ایک انتہائی قابل آفیسر ہیں, ایک انتہائی قابل کمانڈو ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کو اسٹریٹجی بنانی چاہیے. اگر پاکستان ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا, کم سے کم ایک پیچھے سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح بن کے کھڑا ہو جائے کہ کم سے کم دنیا کو میسج چلا جائے پاکستان از ایٹ دیئر بیک. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ کو یہ اسٹریٹجی بنانی چاہیے کہ آپ 59 کنٹریز ہیں مسلمان کے OIC کے ممبرز, 59 کنٹریز والے ایک لاہے عمل یہ نہیں بنا سکتے, ایک ٹریڈ الائنس نہیں بنا سکتے, ایک ملٹری الائنس نہیں بنا سکتے. یہ یورپین یونین بن گئی, نیٹو پاور بن گئی. یہ نیٹو فورسز, یہ یورپین یونین کیا ہے؟ یہ ایک عیسائیوں کی, ایک یہود و نصارہ کی ایک تنظیم ہے. وہ اگر اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہو سکتے تو مسلمان کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ جو ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ماننے والے ہیں وہ کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے ایک پلیٹ فارم کے اوپر؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ٹریڈ الائنس بننا چاہیے 59 ملکوں کے اندر. آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ نہیں لڑ سکتے, نہ لڑو یار. آپ مل کے مشترکہ اعلامیہ جاری کریں کہ ہم یہود و نصارہ کی پروڈکٹس کو بائیکاٹ کرتے ہیں آن اوور فٹ. ہم لوگ ان سے کوئی ٹریڈ نہیں کریں گے. 2 ارب کی مسلمان کی آبادی ہے, یہ گنتی کے مونگ پھلی کے دانے جتنے لوگ نہیں ہیں, 1 کروڑ 1.25 کروڑ. ان کو ہم لوگ اگر ان کی چیزیں کھانا چھوڑ دیں, ان سے ہم لوگ ٹریڈ بند کر دیں, ویسے بھوک سے مر جائیں. یہ بھوک سے مر جائیں. ان کا غرور جو ہے وہ خاک میں مل جائے, ان کا تکبر جو ہے وہ مٹی ہو جائے. ہم افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی نہیں اس پہ جو ہے وہ لائے عمل تیار ہو رہا. جبکہ میری اپنے حکمرانوں سے بھی, ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان سے اچھی امیدیں وابستہ ہیں. میری بہت اچھی امیدیں اپنے سپہ سالار ہمارے پاک فوج کے جو ایک کمانڈر ان چیف ہیں جناب محترم جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, ان سے میری بہت اچھی امیدیں وابستہ ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ضرور مسلمانوں کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام اٹھائیں گے. وہ صرف پاکستان کے فوج کے سربراہ نہیں ہیں, وہ پوری مسلم امہ کے فوج کے سربراہ ہیں. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان ایک مسلمان امت کا سب سے طاقتور ملک ہے, اور سب سے میں یہ سمجھتا ہوں سارے مسلمان ملک اس وقت پاکستان کی راہ دیکھ رہے ہیں. پاکستان کو سٹینڈ کر جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت بھی دی ہے, وہ مقام بھی دیا ہے. سارے مسلمان ملک جو ہے وہ پاکستان کو فالو کریں گے انشاءاللہ. یہ میری سوچ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں فلسطینی بھائیوں کے ساتھ سٹینڈ کرنا چاہیے. یہ اگر ہم مسلمان ملک کوشش کریں تو وہ ضرور کر سکتے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ سارے مسلمان ملکوں کے بیچ کے اندر ایک مونگ پھلی جتنا ایک ملک ہے, ایک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی فضل کر دیں, کوئی مسلم امہ کے اندر کوئی سوچ جو ہے وہ اجاگر کر دیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی کوئی جو ہے وہ اپنے بھائیوں کا کوئی دکھ درد جو ہے وہ اس کا احساس ہو, تو میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو بھی سکتا ہے. کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور اگر انٹرنیشنلی کوئی ایشو کو اٹھایا جائے اور بالکل ڈٹ جائے تو وہ میرا خیال ہے کہ فلسطین کا ایشو بہت ایزیلی ریزالو ہو سکتا ہے. اینڈ پہ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ نوجوانوں کو میں یہ پیغام دوں گا, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں, اور دین کے اندر ہی عزت ہے, دین کے اندر ہی دولت ہے, دین کے اندر ہی شہرت ہے. اور اگر بطور مسلمان آپ دین کو چھوڑ دیں گے تو تباہی, بربادی اور ضلالت ہی ہے اس دنیا کے اندر, اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. مختصر بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے آپ نے ذکر کو بھلا دیا تو آپ کے لیے دنیا کے اندر جو ہے وہ معیشت بھی اللہ تعالیٰ آپ کی تنگ کر دیں گے, اور آخرت میں بھی عذاب ہے. باقی قرآن کو پڑھیں, قرآن کو سمجھیں. قرآن کے اندر آپ کے ہر مسئلے کا حل ہے, قرآن کے اندر آپ کی ہر پرابلم کی سلیوشن ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اہل قرآن میں سے بنائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو دین پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اینڈ پہ جیسے آپ تلاوت کرتے تھے تراویح میں, تو چھوٹی سی آیت ہمارے ناظرین کے لیے بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صلى الله عليه وسلم.
جزاک اللہ.